محمد وقار 17 سیالکوٹ، مفتی صاحب اگر کوئی میت والے گھر سے کھانا کھائیں تو کیسا ہے، اور اگر کھانا میت کے کسی دوست یا رشتہ دار نے پکایا ہو تو اس کھانے کو کھانا کیسا ہے، تفصیل بتائیں۔ دیکھیں، میت کا گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ان کے گھر جا کے کھانا کھائیں، میت کے گھر والوں کو کھلانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عجیب رسم ہے، ایک طرف اس کے والد کی، بیوی کی، شوہر کی، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف جناب وہ دیگوں کے آرڈر دے رہا ہے، بھئی 4 دیگیں لے آؤ، قورمے کی دیگ لے آؤ، بریانی کی دیگ لے آؤ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کون سا مطلب ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسیوں کو، اوروں کو حکم دیا کہ ان کے گھر والوں کو کھانا لا کے کھلاؤ۔ تو بھائی وہ پہلے غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ادھر جا کے جناب ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ صبح بھی کھلاؤ، شام میں بھی کھلاؤ، دن میں بھی کھلاؤ، پانی پلاؤ، کبھی شربت پلاؤ، شام ہو رہی ہے تو چائے پلاؤ ان کو۔ وہ میت سے بڑی مصیبت اس کے لیے ہو جاتی ہے، بھئی ان کو کہاں سے سنبھالوں۔ آج کل میت نبٹتے جو ہے نا، لوگوں کے 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، قرض لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو تو نہیں کہہ سکتے بھائی آپ جان چھوڑیں جائیں یہاں سے، یار اللہ کا نام مانیں، وہ تو آپ کو یہی کہے گا بھائی بیٹھ کے کھا لو۔ تو انسان میں خود اتنی شرم ہونی چاہیے نا، خود اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی وہ پہلے مصیبت میں ہیں، آپ اس کے پاس جناب آ کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بریانی کھا کے ہی پھوڑ کے ہی جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کلچر کو ختم کریں۔ وہ کوئی بھی کسی نے بھی پکایا، آپ کہیں بھائی میں نے نہیں کھانا، میں کھانا کھانے نہیں آیا، میں آپ کے ساتھ اظہار تعزیت، اظہار افسوس، کوشش یہ کریں ان کے لیے کھانا لے کر جائیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں، آپ لوگ کھانا کھائیں، باقی اور لوگوں کو کھلانا آپ کے ذمہ نہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، جیسے آپ کسی کا انتقال کراچی میں ہوا ہے اور کوئی پشاور سے آ رہا ہے یہاں تعزیت کے لیے، یا کراچی سے پشاور جا رہا ہے، اب ظاہر ہے وہ تو ان کا مہمان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو آس پاس کے دوست احباب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انتظام کر دیں اور جو مہمان آئے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں۔ باقی اگر آپ کھائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی حرام، کھانا حرام نہیں ہے، لیکن یہ عمل خود یعنی ایک عجیب سا عمل ہے کہ ایک آدمی مصیبت میں، مثال کے طور پر کسی کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بائک سائڈ پہ لگاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ بھی دیگ آئے گی، میں کھانا کھا کے بریانی کھا کے جاؤں گا۔ تو لوگ بولیں گے نا یار اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے سڑک پہ، تجھے بریانی کی پڑی بھی۔ تو ادھر لوگوں کے گھر میں مردہ پڑا ہوتا ہے، ادھر جناب وہ 3-3 4-4 دیگوں کے آرڈر دے رہا ہوتا ہے، بریانی لے آؤ، قورمہ لے آؤ، میٹھا لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ میں تو انسان بچ گیا ہے، زندہ ہے، اس میں تو بندہ مر گیا۔ تو ایکسیڈنٹ والا ہمیں برا لگتا ہے تو مردہ والا ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ بس کلچر بن گیا تو اسی کلچر کو ہم فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو مساجد میں رقم صدقہ کرنا اور مسجد کا مائک استعمال کرنا، اس کی پابندی کیسی ہے؟ پابندی اگر کرتے ہیں کہیں پہ اس طرح کا معمول بن گیا کہ جمعرات کو ہی صدقہ کرتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عام معمول بنائے بغیر آپ صدقہ کریں تو ٹھیک ہے۔ مسجد کا مائک استعمال کرنا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مسجد کا مائک کس مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، سود کھانے والے جو اپنے مال کا عشر زکوٰۃ نکالتے ہیں، شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سود سے بچنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس سود سے بچنے کا ارادہ کرنا چاہیے ان کو، یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے جن کا مسئلہ ہے نا۔ تو جو نہیں ارادہ کرتے ان سے ہماری گزارش ہے کہ سود پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو حرام کے لقمے سے بچائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جسم جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہے وہ جہنم کے زیادہ مناسب ہے کہ جہنم میں ایسا جسم جلے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، نصیحت، ہمدردی، اخلاص، خیرخواہی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر بیوی اپنی مرضی سے حق مہر معاف کر دے تو کیا شوہر کے لیے حق مہر معاف ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر بیوی بغیر کسی پریشر کے، شوہر کے مطالبے کے بغیر، کوئی اس پر دباؤ نہیں ہے، وہ معاف کر دے تو معاف تو ہو جائے گا اپنی رضامندی سے، لیکن رضامندی کا پتہ کیسے چلے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر جائز نہیں۔ یہ غصب کے حکم ہے، ڈاکے کے حکم ہے کہ آپ نے چوری کی، آپ نے ڈاکہ ڈالا۔ چور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ چور ہوتا ہے جس کو دنیا چور کہتی ہے، ایک مہذب، شریف اور بہت ہی کوئی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا چور ہوتا ہے،
وہ یہی ہوتا ہے جو بیوی کا مہر دبا کے بیٹھا ہوتا ہے، جو یتیم بھتیجوں کا اور اپنی بیوہ بھابھی کا حق دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مہذب چور ہیں ہمارے معاشرے کے، بہنوں کا میراث میں حق دبا کے بیٹھے ہیں، یہ مہذب ڈاکو ہیں ہمارے معاشرے کے۔ تو اس کا پتہ علماء نے لکھا ہے ایسے چلتا ہے کہ آپ اس کو مہر دے دیں کہ بھائی یہ مہر ہے آپ کا، یہ آپ لے لیں، اور پھر آپ اس کو کہہ دیں، اگر اس کو بہت ہی شوق ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ اس کو کہیں اگر آپ نے مجھے دینا ہو تو مجھے 2 مہینے بعد ریٹرن کر دینا۔ پھر 2 مہینے بعد اگر وہ دے دیتی ہے تو سبحان اللہ، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً وہ دل سے آپ کو معاف کر رہی ہے مہر یا معاف نہیں کر رہی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے عورتوں کو پتہ ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں کلچر رواج ایسے چلا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے شوہر ہمارے ہاں کسی کو مہر دیتا نہیں ہے، جب مہر دیتا نہیں ہے تو وہ کہتی ہے پہلے سے ہی اس پہ احسان کر دو کہ چلو دینا تو اس نے ویسے ہی نہیں ہے، میرا ایک وہ کہتے ہیں نا میری ٹانگ اوپر ہو جائے گی کہ میرا تھوڑا اس پہ احسان ہو جائے گا کہ بھئی بیوی نے مجھے معاف کر دیا۔ اس طرح کے کلچر اور اس طرح کے رواج کی وجہ سے بعض اوقات عورتیں یہ کر رہی ہیں۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور واقعتاً اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے میاں اور بیوی کے درمیان کہ وہ دل سے خوش دلی سے بالکل اپنی دلی رضامندی سے معاف کر رہی ہے، تو سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوش دلی سے اپنے دل سے راضی ہیں، معاف کرتی ہیں تو مزے کرو، کھاؤ پھر اس کو۔ مفتی صاحب ہمارے بستی میں لوگ جامع مسجد میں پیسے دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو اتنے پیسے دوں گا، یہ کیسا ہے؟ محمد عارف پوکرن والے۔ ٹھیک ہے، نظر ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پیسے دوں گا، تو ٹھیک ہے۔ گھر بنانے کے لیے بینک سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ سودی بینک سے قرضہ لینا جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غیر یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو بھائی امریکہ یورپ میں اپنا گھر بنانا کوئی فرض واجب نہیں، اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اپنا گھر ہونا چاہیے آپ کا، آپ کرائے پر رہیں نا، اپنا گھر کوئی لینا ضروری نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ضرورت ہے، نہ کوئی ایسا فرض واجب حکم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ بھئی اپنا گھر نہیں ہے تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کی وجہ سے سود حلال ہو جائے گا یا حرام کام حلال ہو جائے گا، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں کرائے پر رہیں، آپ چاہے مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں چاہے غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ سودی قرضہ نہیں لے سکتے۔ اگر غیر سودی بینک ہے، نان کنونشنل بینک ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو پیسہ نہیں دے گا، وہ آپ کو گھر خرید کے مرابحتاً بیچے گا، تو غیر سودی بینک کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے۔ انعام اللہ ثوابی سے پوچھتے ہیں لبیبہ نور کے کیا معنی ہے؟ لبیبہ کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، لب سے ہے، لب کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، اور نور روشنی کو کہتے ہیں۔ قسطوں پر بینک سے گاڑی لینا کیسا ہے؟ دیکھیں کنونشنل بینک ہے جو سودی بینک جس کو کہا جاتا ہے، اس سے اگر آپ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر اسلامک بینک ہے وہ آپ کو اجارہ کی بیس پہ دے رہا ہوتا ہے، یہ شرکت متناقصہ کی بیس پہ دے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مرابحہ کی بیس پہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، تو اسلامی بینک سے جو غیر سودی بینک کہلاتے ہیں جیسے میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، دبئی بینک ہے، تو ان سے قسطوں پر گاڑی لی جا سکتی ہے۔